بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرتا ہوں طاقتور اللہ کی طرف سے جو ظالموں کی گرفت کرنے والا ہے۔ 9 نومبر کو سپریم کورٹ کا جو تاریخ ساز فیصلہ بابری مسجد کے سلسلے میں آیا، اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل کی ورکنگ کمیٹی یعنی عاملہ کی میٹنگ آج ہوئی۔ اس میں 2 فیصلے کیے گئے۔ ایک فیصلہ تو یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نظر ثانی کی درخواست دے گا اور اپیل کرے گا، یعنی قانونی کارروائی آگے بڑھے گی۔ دوسری بات یہ کہ جو 5 ایکڑ زمین دینے کی بات فیصلے میں کہی گئی ہے، مسلم پرسنل بورڈ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ بابری مسجد کی جگہ کے عوض پیسے لینا، زمین لینا، کوئی چیز لینا شریعت کے اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اس کی قبول کرنے سے معذرت کرتا ہے۔ تو 2 فیصلے بڑے اہم ہیں اور مسلمانان ہند کی ترجمانی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نظر ثانی کی جائے، باقاعدہ دعویٰ دائر کیا نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی اور وہ زمین قبول نہیں کی جائے گی۔ ماہرین وکلاء نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ ایسا ہو کہ اس پہ اپیل نہ کی جا سکے، یا اپیل کر کے پھر اس میں کوئی فیصلے کو بدلا نہ جا سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سے فیصلے ایسے ہیں سپریم کورٹ کے کہ نظر ثانی کے بعد فیصلے کو بدل دیا گیا۔ اس لیے مسلم پرسنل بورڈ کے جو شواہد، جو دستاویز اور عینی شاہدین اور گواہان اور خود سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں اس بات کا اقرار کرنا کہ بابری مسجد کو گرانا جرم ہے، اسی طرح اس میں مورتی کو 49 میں رکھنا جرم ہے، ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کے باوجود بابری مسجد سلسلے میں سپریم کورٹ نے وہ زمین جو رام للا اور ان کے طرف سے ہندوؤں کو دیے جانے اور مندر کے دیے جانے کی تعمیر کے لیے جو راستہ صاف کیا ہے، اسی پہ نظر ثانی کی بات کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ جب یہ فیصلہ آیا تو ہندوستان کے بہت سے ماہرین قانون، خاص طور پہ سابق جج چیف جسٹس گنگولی نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ فیصلہ ناقابل فہم ہے۔ دیگر ماہرین قانون نے اپنی یہ رائے ظاہر کی۔ اس لیے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ملک میں امن و امان کو قائم رکھنے کی کوشش ہر حال میں ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قانونی کارروائی کو آگے بڑھانا مسلم پرسنل بورڈ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی مد نظر رہے کہ مسلم پرسنل بورڈ کی یہ 17 کی میٹنگ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں طے تھی، لیکن وہاں کی پولیس انتظامیہ نے باقاعدہ اس کو روکا، جبکہ جنرل سیکریٹری اور دیگر عہدیداران کہتے رہے کہ آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اس کے باوجود انتظامیہ کی طرف سے وہاں میٹنگ نہ کیے جانے کا آرڈر قابل مذمت ہے۔ اس واسطے وہ ممتاز ڈگری کالج لکھنؤ میں یہ میٹنگ ہوئی۔ بہرحال ہندوستان کے مسلمان امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے اپنا حق اور دستور کے مطابق، قانون کے مطابق عدالتی کارروائی جاری رکھیں گے۔ محمد ارشد فاروقی، چیئرمین فتویٰ آن موبائل سروس، دیوبند۔